سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حج اور عمرے کے بارے میں احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے مختلف مسائل الحمدللہ آپ سن چکے اور پڑھ چکے ہیں کہ احکام صیام اللہ نے بیان فرمائے، احکام قصاص بیان فرمایا، اور اس کے بعد احکام انفاق فی سبیل اللہ بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے احکام احلال چاند کے احکام بیان فرمائے، اشہر الحرام کے احکام بیان فرمائے، قتال فی المسجد الحرام کے احکام بیان فرمائے، قتال فی الاشہر الحرم کے مسائل بیان فرمائے۔ اب ان آیات میں مسائل بیان ہوتے ہیں حج اور عمرے کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر حج کے مسائل کا ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ بعض احکام اور بعض مناسک کا ذکر تو سورۃ البقرہ ہی کی دوسری آیات میں آ گیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى إِلَى آخر الآیات۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت جو کی ہے تو وہ اس آیت سے ثابت ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے اس پر زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، اور آگے لفظ ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ، یعنی جو انکار کرے۔ ایک تو ہے کہ مطلقاً حج کا انکار کرے، اس کے تو کفر میں شک نہیں۔ ایک یہ ہے کہ انکار تو نہیں کرتا لیکن بلا وجہ دولت مند ہونے کے باوجود بھی حج پہ جانے کی تمنا نہیں کرتا، خواہش نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی اللہ نے اتنا سخت لفظ استعمال فرمایا قرآن میں کہ گویا اس کا یہ کام بھی ایسا ہے جیسے کافروں والا کام، جیسے کہ اس کی تفصیل جو ہے وہ حدیث مبارک میں بھی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار مدینہ نے ارشاد فرما دیا، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، من استطاع منکم ان یحج فلم یحج، فرمایا کہ جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، آنے جانے کی قوت ہے، اور اس کے بعد بھی وہ حج نہیں کرتا، فرمایا فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یعنی وہاں سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ حج اتنا سخت حکم ہے کہ اس میں تساہل اور تغافل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا شدید ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کے مرے تو کوئی نہیں، نصرانی ہو کے، یعنی گویا ملت اسلام سے تعلق نہیں۔ حالانکہ جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن لفظ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ایسے استعمال فرمائے ہیں کہ گویا اس کا یہ عمل جو ہے کافروں والا ہے، گویا اس کے بغیر اگر موت آ گئی تو گویا ایسے موت آئی جیسے یہودیت یا نصرانیت میں موت آئی۔ اور یہ بھی ساتھ سمجھ لیں کہ حج جو ہے ارکان ہے، رکن ہے ارکان اسلام سے، یعنی اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض عبادات جو ہیں وہ خالص مالی عبادات ہوتی ہیں، اور بعض عبادات جو ہیں وہ خالص بدنی عبادات ہوتی ہیں، اور بعض عبادات جو ہیں وہ مشترک ہوتی ہے بین البدن والمال، بدنی بھی اور مالی بھی۔ کیا معنی؟ نماز ہے تو یہ خالص بدنی عبادت ہے کہ آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اٹھا وضو کیا، مسجد گیا، لیکن اس میں کوئی دولت یا پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہ خالص مالی عبادت ہے کہ اس میں کوئی اتنی جان بھی خرچ نہیں ہوتی، پیسے نکالے ایک آدمی کو دے دیے کہ جا کے تقسیم کر دو، تو وہ خالص مالی عبادت ہے۔ اور حج جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، یعنی جس میں انسان کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، کہ وہ سفر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، دوسرے ملک میں جاتا ہے اور پھر ساتھ پیسے بھی خرچ کرتا ہے،
تو اس لیے یہ عبادت جو ہے مشترک ہے، بدنی ہونے میں بھی اور مالی ہونے میں۔ اور اسی طرح حج جو فرض ہے تو کس پہ؟ جو خالص یعنی مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور آنے جانے کا خرچہ بھی رکھتا ہو، اس پر حج جو ہے فرض ہے۔ مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، لیکن عورت کے لیے ایک پابندی ہے کہ عورت پر اگر حج فرض ہے اور وہ دولت مند ہے، صاحب جائیداد ہے، صاحب مال ہے، حج فرض ہو گیا، لیکن وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ اس کا حج جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر کرنا ہی حرام ہے۔ اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ بھی اگر ایک عورت نے بغیر محرم کے سفر کر لیا اور حج بھی کر لیا تو علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ حج کا فرض تو سر سے اتر جائے گا، لیکن وہ گناہگار ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صریح حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے 3 دن کے مدت سفر کے لیے مگر کہ محرم جو ہے اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان پھر اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اگر عورت دولت مند ہے، امیر ہے، تو وہ بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی۔ اور یہ محرم کا مسئلہ بھی میں عرض کر دوں آسان طریقے سے سمجھ لیں کہ محرم کا معنی ہوتا ہے، ان سب کا مادہ جو ہے حرام سے ہے، جیسے حرم، احرام، محرم، محرم، ان سب کا مادہ اصلی کیا ہے؟ حرام۔ کیا معنی؟ احرام آپ نے باندھ لیا، جو چیزیں حلال تھی حرام ہو گئی، اس لیے آپ محرم کہلائے۔ محرم کو بھی محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کا عورت کے ساتھ نکاح حرام ہو۔ کیا معنی؟ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نکاح حرام ہے، اس کے ساتھ عورت حج کے سفر پہ آ سکتی ہے۔ البتہ فقہائے کرام نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت مثلاً بوڑھی ہے، عمر زیادہ ہو گئی، یعنی ان عورتوں میں ہے کہ جسے اب نکاح کی خواہش نہیں رہی، یعنی اس کی عمر نکاح کی جو تھی وہ گزر گئی اور بڑھاپے کے اندر وہ داخل ہو گئی ہے، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت جو ہے اگر اور چند عورتوں کے ساتھ مل کے حج پہ آ جائے تو وہ آ سکتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، ہمارے ملکوں میں بعض مسائل لوگوں کے اپنے دماغ میں ہوتے ہیں۔ لوگوں کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ جس آدمی کی لڑکیاں جوان ہوں جب تک شادی نہ کرے حج نہ کرے، یا کوئی بہن ہے اس کی جوان ہے جب تک اس کی شادی نہ کرے حج نہ کرے، یہ غلط مسئلے ہیں۔ کسی لڑکی کے نکاح سے حج کا کوئی تعلق نہیں۔ حج علیحدہ ایک فریضہ ہے اور بچیوں کا نکاح کرنا جو ہے وہ علیحدہ ایک حکم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے آپ حج کو روک کے بیٹھے رہیں، جی ابھی تو میں نے شادی کرنی ہے اپنی بیٹی کی، جب تک میں اور اس وقت تک موت آ جائے تو پھر اس فرض کو کون ادا کرے گا؟ کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور بعض اوقات رشتے ملنے میں دیر ہو سکتی ہے، کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ ایک بہانہ بنا لیتے ہیں، مثلا بڑے بڑے صنعت کار تاجر جو ہیں ان سے جب بھی پوچھو وہ تو ہر وقت مقروض ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تو ہر وقت معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کروڑوں ان کے اوپر قرض ہے، کروڑوں دینے ہیں، کروڑ، تو یہ قرض شمار نہیں ہوتے، یہ تو کاروباری معاملات ہیں۔ مانا تو یہ ہے کہ جب اس کے بعد اتنی طاقت ہے کہ وہ آنے جانے کی ٹکٹ لے سکتا ہے، آ سکتا ہے، تو اب حج کے لیے اس کو کوئی رکاوٹ مانے نہیں ہے۔ اچھا، اگر خدا نہ کرے مثلا راستے میں کوئی کافر حکومت ہے وہ نہیں آنے دیتی، تو اب ہم گناہگار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں لیکن کافر گزرنے نہیں دیتے۔ یا اسی طرح راستے میں کوئی ایسا خطرناک مسئلہ ہے کہ اس سے زندگی کا خطرے میں پڑ جانے کا امکان ہے، تو جب تک وہ بھی دور نہ ہو جائے اس وقت تک بھی ہم پر حج جو ہے فرض نہیں ہے۔ اور حج فرض ہونے کے بعد یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی بوڑھا ہے، ضعیف العمر ہے اور بوڑھی عورت ہے، اگر اس کو سفر میں مشقت کا اندیشہ ہے تو اسلام نے اتنی رعایت کی ہے کہ وہ حج پہ نہ آئے
اور اپنے بدل میں کسی کو حج کے لیے بھیج دے. اور حج بدل کے لیے بھی اللہ کی رحمت پر ملاحظہ فرمائیں کہ جس آدمی کا حج کرنا ہے اللہ اس کو بھی پورے حج کا ثواب دیتے ہیں، اور جو حج بدل کرنے والا ہے اللہ اس کو بھی پورے حج کا ثواب دیتے ہیں. یعنی نہ حج کرنے والے کا حج کم ہوتا ہے، نہ جس نے کرایا ہے اس کا حج کم ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی، بلکہ ایک حدیث مبارک میں تو یوں ہے کہ ایک آدمی نے حج بدل کرایا. مثلا آپ کے والد نے کہا کہ جی میرا حج بدل کریں، بیٹے نے پیسے دے دیے، ایک آدمی کو بھیج دیا، تو شریعت میں حدیث میں یہ واضح ہے پیسے دینے والے کو بھی اللہ فرماتے ہیں پورا حج دے دو، اور جو حج کرنے آیا ہے اس کو بھی پورا حج لکھ دو، اور جس کا حج کیا جا رہا ہے اس کا بھی حج پورا لکھ دو. تو یعنی ایک حج کے بدلے میں 3 آدمیوں کا حج ادا ہو گیا. اور ساتھ یہ ہے کہ کسی بوڑھے کو، کسی بزرگ کو تکلیف کا سامنا بھی نہ کرنا پڑا. اسلام نے اس کے لیے اتنی بڑی رعایت رکھی ہے، اتنی بڑی اس کے لیے مہربانی فرمائی ہے، رحمت فرمائی ہے. اور لیکن ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر کسی نے حج بدل کرانا ہے تو وہ کوشش یہ کریں کہ اپنے علاقے میں کوئی اہل علم، عالم آدمی، دینی آدمی کو بھیجیں جو حج بدل کے مسائل کو بھی سمجھتا ہو کہ حج بدل کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے ایسے کسی جاہل آدمی کو بھیج دیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ حج بدل کیا ہوتا ہے، اس کو احکام اور مناسک کے سمجھنے کا پتہ نہیں ہوتا، اور حج بدل کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ حج بدل جو ہے جس کا آپ کر رہے ہیں اس پہ حج فرض ہے یا نہیں ہے. یعنی اگر وہ ہے ہی غریب، آپ اس کا بدل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو نفلی ہے، اس کے ذمے تو حج فرض ہے ہی نہیں. اگر حج فرض ہے اب بدل کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس پہ فرض ہے کیا اس کے پاس اس نے پیسہ دیا ہے، وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے. اگر مر گیا ہے تو کیا اس نے وصیت کی تھی کہ میرا حج کرائے، یا وصیت نہیں کی تھی. تو اتنے بڑے احکام دیکھنے پڑتے ہیں اس میں. تو اس کے لیے ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ کوشش یہ کریں کہ کسی اہل علم آدمی کو بھیج دیں تاکہ آپ کا حج بدل بھی صحیح ہو جائے اور کسی قسم کا مسئلے میں بھی غلطی نہ لگے. اور اگر کوئی ایسا آدمی میسر نہ آ سکے تو پھر جو بھائی حج بدل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ حج سے پہلے مسائل کو سمجھے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے مسائل نوٹ کر لے، لکھ لے، ایک ایک بات کو سمجھ لے تاکہ اسے کسی قسم کی غلطی جو ہے وہ نہ کرنی پڑے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حج کے احکام جو ہیں، حج کہتے ہیں لغت میں ارادہ اور قصد کرنے کا نام ہے حج، اور شریعت میں حج نام ہے کہ چند مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات پر مخصوص افعال کا سر انجام کرنا جو ہے یہ حج ہے. اور حج فرض ہے، عمرہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے. یاد رکھیں عمرہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، لیکن فرضیت صرف حج کی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عمرے کی عبادت بھی نصیب کی ہے اور عمرہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. حتیٰ کہ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ عمرہ جو ہے گویا وہ چھوٹا حج ہے، یعنی چھوٹے حج کے برابر عمرہ ہے. اور خاص طور پہ وہ عمرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے مہینے میں نصیب فرما دیں، تو اس عمرے کے بارے میں حدیث مبارک میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا ہے. یعنی اتنی بڑی سعادت کہ اس نے گویا اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ساتھ گویا اس نے حج ادا کیا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور اسی طرح عمرہ جو ہے یہ نفلی عبادت ہے اور زندگی میں کبھی بھی ہو سکتی ہے اور کئی بار بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح حج جو ہے ایک دفعہ فرض ہے اور اس کے بعد آپ جتنی دفعہ بھی ادا کریں گے وہ حج نفل ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مثلا آپ حج پہ آئے، آپ کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا، یعنی بالغ ہونے سے پہلے دودھ پینے سے لے کر بالغ ہونے سے پہلے
اگر کوئی بچہ بھی والدین کے ساتھ آیا، اس نے بھی احرام باندھا، احکامات بھی ادا کیے، اللہ اس کو پورے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کا حج فرض ادا نہیں ہوتا۔ یعنی کیا معنی؟ جب بالغ ہو جائے گا تو ابھی حج اس کے ذمہ باقی ہے، وہ جو حج اس نے بچپن میں کیا تھا وہ نفلی حج شمار ہوگا، لیکن حج کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، میرے آقا کے سامنے ایک بی بی نے اپنا دودھ پیتا بچہ یوں سامنے کیا اور پوچھا لہذا حج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے مدنی سرکار مدینہ اس چھوٹے معصوم کے لیے بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کے لیے حج ہے، اور تمہارے لیے ثواب ہے کہ تم اس کو اٹھا کے حج کروا رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے حج کے مسائل جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، اور آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جتنے اسلامی ملکوں سے حاجی آتے ہیں ماشاءاللہ اللہ قلیل من عبادی الشکور، یعنی جتنے حجاج کرام آتے ہیں وہ ماشاءاللہ سب کچھ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو حج کے مسئلے نہیں جانتے، باقی انہیں سارا پتا ہوتا ہے ماشاءاللہ کپڑے کا بھاؤ کیا ہے، راڈو گھڑی کیسے ملتی ہے، رولیکس کا کیا ریٹ ہے، اومیگا کے نئے ماڈل کون کون سے آئے ہیں، یہ سارا ان کو پتا ہے، ٹی وی کون سی لینی ہے، کیمرہ کون سا لینا ہے، اور جناب ریڈیو کون سے نمبر والا خریدنا ہے۔ ایک ان کو علم نہیں ہوتا بدقسمتی سے، تو حج کا علم نہیں ہوتا، چونکہ حج کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا، مولوی اس لیے حج کریں گے کہ ہماری شہرت ہو جائے، کہ بھی فلاں مولوی ہر سال حج پہ جاتا ہے، جی ماشاءاللہ فلاں مولوی صاحب نے 50 حج کیے ہیں، تاکہ شہرت ہو جائے، حالانکہ اللہ کو پتا کہ منظور بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، چاہے تم 100 کر لو 50 کر لو، اصل معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ راضی ہو جائے تو ایک حج سے بھی راضی ہو جائے، منظور ہو جائے تو ایک بھی حاضر منظور ہو جائے، اور راضی نہ ہو تو چاہے ہم سینکڑوں حج کرتے رہیں۔ تو فرمایا کہ مولوی لوگ جو ہیں وہ تو حج کریں گے شہرت کے لیے، اور فرمایا بڑے آدمی جو ہیں سرمایہ دار دولت والے وہ حج کریں گے سیاحت کے لیے، کہ چلو بھائی اس دفعہ یورپ نہ گئے تو چلو ذرا دیکھیں یار یہ مکہ مدینہ کیا ہوتا ہے، سنا ہے بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، بڑا اچھا منظر ہوتا ہے، چلو دیکھ لو، ٹھیک ہے ذرا انجوائے کر لیں ہم بھی، کہ بھئی حج کس کو کہتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ یعنی اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ایک دفعہ ایک آپ کے ملک کے ایک بہت بڑے نام تو کسی کا نہیں لینا چاہیے تاکہ غیبت نہ ہو، اللہ بچائے، وہ جب آئے تو مکہ مدینہ دیکھنے کے بعد کر یار یہی مکہ مدینہ ہے، بس اسی کے لیے لوگ اتنا شور کرتے ہیں، مجھے تو کوئی اٹریکشن نہیں نظر آئی، کوئی چیز اچھی نہیں نظر آئی۔ یعنی آپ اندازہ کریں اصل وجہ کیا ہے، یاد رکھو کہ اللہ نے کعبۃ اللہ کو مرکز ہدایت بنایا ہے، تو علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ تمہارے پاس سونے کے زیور ہوتے ہیں نا، تم سنارے کے پاس لے جاتے ہو کہ بھئی ذرا ان کو مہربانی کر کے چیک کر دو کہ یہ ٹھیک ہے، تو وہ ان کے پاس کوئی پتھر ہوتا ہے اس پہ وہ رگڑتے ہیں، یا کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں، بہرحال کسوٹی پہ لگانے کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جناب یہ 24 کیرٹ تو نہیں ہے، البتہ 14 کیرٹ ہے، اور یہ 18 کیرٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب یہ تو آپ پیتل لے کے پھر رہے ہیں، یہ تو سونا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی مکہ مدینے میں آنے کے بعد جب واپس جائے اور اس کے اعمال ٹھیک نہ ہوں، اس کے اندر کوئی انقلاب پیدا نہ ہو، اس کے اندر کوئی اسلام سے لگاؤ نہ لگے، بلکہ اور بگاڑ پیدا ہو جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے ٹھکرا دیا ہے کہ اندر اسلام ہے ہی نہیں، اندر یہ برتن ایمان سے ہے ہی خالی، کیونکہ مرکز ہدایت کو لگنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جی، آپ اپنے بیٹے کو یورپ میں بھیجیں، آپ اس کو کسی کورس کے لیے 3 مہینے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، جب واپس آتا ہے وہ لباس بھی انگریزی پہنتا ہے، وہ انگریزوں کی طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، وہ بائیں ہاتھ میں کانٹا پکڑتا ہے، وہ باقاعدہ ٹائی لگاتا ہے، چاہے وہ صلیب کا نشان کیوں نہ ہو، وہ اسی طرح جناب آپ سے بات کرے گا، وہ السلام علیکم چھوڑ دے گا اور وعلیکم السلام چھوڑ دے گا، فی امان اللہ چھوڑ دے گا،
والد کو والد کہنا بھی چھوڑ دے گا، توہین سمجھے گا۔ اگر کہ میں نے کہہ دیا ابا جان تو لوگ کہیں گے یہ تو بھائی کوئی بہار جاہل آدمی ہے، اچھا فارن پلٹ ہے، اس کو ڈیڈی کہہ رہے، یہ کیا ابو جان ابا جان، کیا جاہل آدمی ہے یہ؟ تو وہ 3 مہینے میں اتنی بدل جاتا ہے، اور تم مکے مدینے میں آ کے نہ بدلو تو مانا یہ ہے کہ اندر خالی ہے، اندر ختم ہو چکا ہے۔ کہ اگر ہم مکے میں بھی آئے، مدینے میں بھی آئے، اور ہمارے اندر تہذیب محمد مصطفیٰ اور سیرت محمد مصطفیٰ، صورت محمد مصطفیٰ اور سیرت صحابہ کی کوئی جھلک بھی پیدا نہ ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خالی ہیں اور ہمارے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ ضروری ہے، آپ نے فرمایا کہ امیر لوگ جو ہیں وہ سیاحت پکنک کے لیے حج کریں گے، اور درمیانہ طبقہ جو ہے وہ تجارت کے لیے حج کرے گا، کہ چلو بھائی عمرہ کرنے کے لیے آئے اور وہاں سے کوئی 20-25 ہزار روپے کا سامان لے کے آ گئے اور یہاں بیچ دیا، اگر وہ 10,000 کا بھی بک جائے پھر بھی 80,000 بن جائے گا، اور جب یہاں سے جائیں گے تو یہاں سے کوئی 20,000 ریال کا لے جائیں تو وہاں جا کے اور فائدہ ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو گیا، 1,00,000 روپے بھی کما لیے، اور لوگوں کے ماشاءاللہ جی یہ تو ہر سال 2 دفعہ عمرے پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو تو جی مکے مدینے کی تڑپ ہے، چین ہی نہیں لینے دیتی، گھر میں بیٹھ ہی نہیں سکتے بیچارے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کون 2,00,000 روپے کما سکتا ہے، اور یہاں ایک پھیرے میں لگ گئے۔ اور اگر اور کوئی زیادہ ماشاءاللہ شریف آدمی ہوا تو وہ ہیروئن کی پڑیا لے کے آ گیا، تاکہ خود بھی برباد اور عالم اسلام کو بھی برباد، اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں چاہے آپ سر اٹھا کے نہ چل سکیں، یعنی آپ یقین فرمائیں کہ اب ہم لوگ خاص طور پہ مسلمان، اور خاص طور پہ مجھے دکھ آتا ہے اور میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ بعض ہمارے پٹھان بھائیوں کی زیادتی سے اب کسی داڑھی والے کی بھی عزت نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، یعنی آپ دعا کریں اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ وقت آئے گا اور غریب جو حج کرے گا تو بھیک مانگنے کے لیے، یعنی درمیانہ آدمی تجارت کے لیے اور غریب بھیک مانگنے کے لیے، کہ 20,000 روپے کسی سے قرضہ لے لیا، رمضان المبارک میں آ گئے، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، 5 مہینے بھیک مانگتے رہے، 1,00,000 1,50,000 بن جاتا ہے، جا کے اس کو 20,000 بمائے سود 10,000 30,000 دے دیا، 70-80,000 جیب میں ہے، اور ماشاءاللہ لوگوں نے بھی کہا دیکھو جی معذور ہے بیچارہ لنگڑا ہے، لیکن جی اللہ کا بلاوا ہے، خدا ہر سال بلا لیتے، یہ نہیں پتا کہ حضرت تو بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ آ جانا یا عمرہ کر لینا یا مکے میں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں، یاد رکھو یہ کوئی ایسی سعادت کی بات نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ابو جہل کہاں پیدا ہوا؟ آپ کے ملک میں پیدا ہوا تھا؟ کس ملک میں پیدا ہوا؟ اچھا، اور اس کے بعد ابی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ بڑے بڑے کفر کے ستون جو ہیں جن پہ قرآن نے لعنتیں بھیجی ہیں، یہ سارے کے سارے مکے میں رہے، مکے میں پیدا ہوئے، مکے کے سردار تھے، مکے کے حاکم تھے، اور مکے پہ حکم چلانے والے، اللہ کا کعبہ بنانے والے، لیکن قرآن کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت و بربادی ہو ابی لہب کے لیے۔ اور پھر تمہاری ہماری تو حضور سے کوئی رشتہ داری نہیں، یہ کوئی چاچا ہے، کوئی چچا زاد بھائی ہے، کوئی چاچے کا بیٹا ہے، کوئی چاچے کے بیٹے کا بیٹا ہے، یہ سارے رشتہ دار بھی ہیں، پھر بھی قرآن لعنت بھیج رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے مکے میں آؤ، صدیق کی صداقت پیدا ہو جائے، فاروق کی عدالت پیدا ہو جائے، عثمان کا حیا پیدا ہو جائے، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شجاعت پیدا ہو جائے، حسنین کا جذبہ شہادت پیدا ہو جائے، تیرے بدن میں میرے مدنی کی صورت سیرت کی جھلک پیدا ہو جائے، پھر تو سمجھ لو کہ میرا عمرہ مکہ مدینہ آنا جانا منظور ہو گیا ہے۔ اور اگر جیسے آئے تھے لوٹ کے بدھو اسی طرح گھر کو آئے کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد، جیسے کسی بزرگ نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گدھا کو جو مکے لے جاؤ وہاں 1 سال باندھ دو، واپس آؤ گے تو گدھا گدھا ہی رہے گا، گھوڑا تو نہیں بن جائے گا۔ تو اس لیے بہرحال اپنے اندر تبدیلی۔ اب جناب سمجھیں، اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ نے فرمایا حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی اگر آپ نے حج کا احرام باندھا ہے
या उम्रे का इहराम बांधा है तो उसको पूरा करो। ये नहीं है कि जब चाहा खोल दिया और जब चाहा बांध दिया, ये कोई मसला नहीं होता है। जब नीयत कर ली है तो पूरा पूरा उसको अदा करना चाहिए। और इसी से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक और मसला भी निकालते हैं। वो फरमाते हैं वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, कि उम्रे का इहराम बांधा है तो बस अब उसको हज में न बदलो बल्कि उम्रे को पूरा करो। हज का बांधा है तो हज को पूरा करो, क्योंकि कुरान का ज़ाहिर अल्फाज जो है वो इसी पे दलालत कर रहे हैं कि उस इबादत की नीयत के बाद पूरा पूरा करो। अच्छा, हज या उम्रे की नीयत करने के लिए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये भी फरमाते हैं कि दिल में नीयत भी हो, क्योंकि मकाम नीयत जो है वो दिल है। ये मसला याद रखो, असल नीयत जो है इंसान की वो दिल में होती है। जैसे अभी आप खड़े हैं कि भी हम इंशाअल्लाह इशा की नमाज पढ़ेंगे, बस ये नीयत है। ये जो हमारे यहाँ नीयत है ना जी, कोई 1.5 मील लंबी के इमाम फातिहा पढ़ जाता है और हमारे लोग नीयत ही कर रहे होते हैं 4 रकात नमाज बवक्त इशा बरोज जुम्मा, और पीछे इस इमाम के और उस इमाम के और उस इमाम के, अल्लाहु अकबर, इमाम की फातिहा खत्म हो गई, ये नीयत कर रहा है। ये बिदअत है। असल मकाम नीयत जो है वो दिल है। लेकिन इमाम साहब ये फरमाते हैं कि दिल में नीयत भी हो लेकिन जबान से लब्बैक भी पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यानी ये पढ़ना भी जरूरी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुमुल्लाह, उन तीन के नजदीक बस दिल में नीयत है, चाहे लब्बैक नहीं पढ़ा, वो कहते हैं कोई बात नहीं, उसका हज उम्रा ठीक हो जाएगा। असल बात थी नीयत की कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल की दारो मदार जो है वो नीयत पे है, और इसके दिल में नीयत है और उसने इहराम बांधा है और नीयत की है, चाहे उसने तलबिया नहीं पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक जगह लफ्ज हदीस में आते हैं इहराम के बजाय इहलाल के। इहलाल का माना ही ये होता है कि तलबिया कहे। और दूसरा अमल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि आपने भी फरमाया लब्बैक बिहज्जतिन व उम्रतिन, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। बहरहाल अल्लाह तमाम आइम्मा पे करोड़ों रहमतें फरमाए। ये तो उनकी इल्मी बारीकियां हैं, इल्मी दलाइल हैं, और हम तो सबको अल्हम्दुलिल्लाह वाजिबुल एहतराम और वाजिबुल इकराम समझते हैं। अल्लाह उन पे करोड़ों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा दे। अच्छा, अब ये मसला समझें, जैसे हमारे बाद लोग होते हैं ना जी कि जिद्दे में हैं मसलन या मदीने मुनव्वरा में हैं, घर में तैयारी की, गुस्ल किया, 2 रकात पढ़ी, लब्बैक पढ़ा, इहराम बांधा, बाहर आए टैक्सी नहीं मिली, या कोई दोस्त मिल गया, उसने कहा भाई कल मैंने जाना है मक्का शरीफ, हम कल कार पे इकट्ठे चले जाएंगे, और कहा चलो ठीक है ये खोल देते हैं, कल फिर बांध देंगे। ये अपने हाथ में नहीं होता। जब आपने एहराम बांध लिया है तो अब आप नहीं खोल सकते। अगर आप खोलेंगे तो आपको एक दम देनी होगी, और उम्रा तो वैसे ही कदा करना पड़ेगा। अगर आदमी ने एहराम बांध लिया है तो उसको अब खोलने का कोई हक नहीं। अच्छा, अब मसला ये है कि फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसर मिनल हदी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर मसलन तुमने एहराम बांधा है, नियत कर ली है, तलबिया पढ़ लिया है, और उसके बाद तुम चल पड़े, लेकिन तुम्हें रोक दिया गया, तुम रोक दिए गए, मसलन दुश्मन ने रोक दिया, या मसलन तुम्हारा जहाज कैंसिल हो गया, या अल्लाह माफ करे तुम्हारे कागजात में कोई खराबी निकल आई, उनने कहा कि जी आप नहीं जा सकते, या खुदा न करे तुम्हारे चेकअप में कोई बीमारी निकल आई, उनने कहा कि जी आप नहीं जा सकते, आपको रोक दिया गया। तो अब इस्लाम कहता है कि भी अब क्या करो, अब ये नहीं है कि तुम एहराम खोल दो, फरमाया वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला। अल्लाह ने फरमाया कि अब तुम एहराम नहीं खोल सकते हो जब तक कि तुम्हें कुर्बानी आला दर्जा क्या है ऊंट, दरमियाना दर्जा क्या है गाय, अदना दर्जा क्या है बकरी। याद रखें कि जब तक तुम यानी कम से कम, ये बकरी जो है ये अदना दर्जा है, ये नहीं है कि सिर्फ बकरी ही लाजिम होती है, नहीं तो गाय का है, यानी तुम अपनी उस एहसार की वजह से एक गाय ज़िबे करो। अदना दर्जा जो है वो बकरी का है, बकरी ज़िबे करो, और वो बकरी कहाँ ज़िबे करो कि वो बकरी जनाब हद्दे हरम में आके ज़िबे हो।
مثلاً آپ کو ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا، آپ احرام میں رہیں گے، آپ کسی ساتھی کو پیسے دیں گے بھی مجھے روک دیا گیا ہے، مہربانی کر کے میری طرف سے وہاں جا کے حرم میں مکہ شہر میں بکری ذبح کرو، مجھے فون کرو، اطلاع کرو کہ بکری ذبح ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تم سر مڈا کے پھر احرام کھولو گے۔ یہ نہیں کہ ایسے احرام باندھ لیا کھول دیا، اور جی ہم تو جہاز پہ آئے تھے، ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی ہم نے کھول دیا۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے کہ جب چاہا باندھ لیا اور جب چاہا کھول دیا۔ اس کے لیے احکام ہیں، اس کے لیے مسائل ہیں، اور اسی لیے حکم ہے کہ آپ احرام اس وقت باندھیں جب آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ اب ہم انشاءاللہ جانے والے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کب غسل بھی کر لیں، آپ کب چادریں بھی باندھ لیں، لیکن نیت نہ کریں، آپ بیٹھے رہیں، جب جہاز میں بیٹھ جائیں جہاز میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں۔ کوئی 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، یاد رکھو مسئلہ۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور بن گیا ہے کہ میں نے تو جی احرام کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی۔ اللہ کے بندے ہو تو 2 رکعت نفل ہیں، پڑھو یا نہ پڑھو، بس میں بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس احرام ہو گیا۔ اچھا تم نے جا کے مسجد میں نماز پڑھی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، اور جب امام نے سلام پھیرا تو لبیک اللہم لبیک، بس نیت ہو گئی اور کسی 2 رکعت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح یہ یاد رکھو کہ مثلاً آپ کراچی سے یا لاہور سے یا کہیں سے جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز میں بیٹھنے کے بعد جہاز والوں نے بتلایا کہ ابھی 20 منٹ کے بعد جو ہے میقات آنے والا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ بھائی اب میرے پاس تو چادر نہیں ہے اور میں نے احرام بھی باندھنا ہے، اور غلطی سے میری چادریں جو ہیں وہ سامان میں چلی گئی ہیں، تو اسلام اتنا رعایت دیتا ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے قمیص اتار دو، سلوار میں بیٹھے رہو اور قمیص کو کندھے پہ ڈال دو جیسے چادر ڈالتے ہیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے بغیر وضو کیے لبیک اللہم لبیک نیت کر لو، اتر کے چادر باندھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں نا جی کیا کریں جی چادریں ادھر چلی گئی تھی اور پھر جناب ہم جدے میں اترے، پھر وہاں بھی وہ جناب چادریں نہیں ملی، پھر ہم موٹر میں بیٹھ گئے تو موٹر والے نے جناب بتایا نہیں، پھر ہم جناب مکہ شریف میں آ گئے۔ تو اس طرح جو ہے یہ نہیں ہوتے مسئلے، اگر آپ نے پہلے سمجھا ہوا ہو تو کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اب جناب آپ نے ایک مسئلہ اتنا فرق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ان احصرتم، اگر آپ روک دیے گئے، بلا تحلقوا رؤوسکم، اب اپنے سروں کا حلق نہ کراؤ، احرام میں رہو، احرام اسی طرح رہے، حتی یبلغ الہدی محلہ، تب تک کہ تمہارا ہدی، تمہاری قربانی اپنی جگہ کو نہ پہنچے، اپنی جگہ کو پہنچے ذبح ہو، پھر احرام کھولیں۔ اچھا باقی ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی جب وہ احرام باندھ رہا ہے، نیت کر رہا ہے، اور اس سے ڈر ہے کہ پتہ نہیں مجھے روک دیا جائے، وہ کہتے ہیں وہی وہ یہ کہہ دے کہ اللہ میاں میں احرام تو باندھ رہا ہوں، لیکن جہاں مجھے روک دیا گیا پھر میں رک جاؤں گا، میرے بس میں تو کچھ نہیں، میں خود تو روک نہیں سکتا۔ تو وہ فرماتے ہیں پھر جہاں روک دیا جائے وہاں ہی اگر وہ بکری ذبح کر دے تو وہی احرام بکری ذبح کرنے کے بعد، یعنی بکری تو ان کے نزدیک بھی ذبح کرنا ضروری ہے، جب تک کہ بکری ذبح نہ کرے احرام نہیں کھول سکتا۔ فرق کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں جہاں تم رکے وہی ذبح کر لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب قرآن کہتے ہیں کہ حتی یبلغ الہدی محلہ، کہ بکری اپنے جگہ پہ پہنچے، اور قرآن کہتا ہے اس کی جگہ کون سی ہے؟ ہدیم بالغ الکعبہ، کہ وہاں پہنچے او کعبہ شریف یعنی حرم کے اندر، حدود حرم میں پہنچے۔ اچھا اب ائمہ نے کچھ استدلال کیا ہے کہ جب میرے آقا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے آئے اور حدیبیہ پر کافروں نے ان کو منع کر دیا، روک دیا کہ جی ہم آپ کو اندر نہیں آنے دیتے، اور صلح ہو گئی کہ بھی اگلے سال عمرہ قضا کریں، تو حضور پاک نے وہی جو آپ جانور ساتھ لائے تھے ذبح کر دیے، اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ جانور ذبح کریں، اور اس کے بعد سر مڈایا اور احرام کھول دیا۔ تو وہ ائمہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یعنی بکریاں یا جانور جو تھے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ بھی مکے جا کے ذبح کرو، وہی حدیبیہ پہ آپ نے ذبح کر دیے۔ تو اس لیے جہاں آپ روکے جائیں وہی اگر بکری ذبح کر دیں
اور اس کے بعد یعنی بال منڈوا لیں تو آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ چل کے دیکھ لو جہاں حضور کو روکا گیا تھا، وہ تو حد حرم کا کنارہ ہے، وہی تو حرم ہے، وہی تو حرم کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہی حرم کے اندر ہی تو ذبح ہوئی، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے کوئی مینا میں ذبح کرے تو گویا اس نے حرم میں ذبح کی، اگر چاہے وہ جا کے مکے کے شہر کے کسی کونے میں ذبح کرے، کیونکہ یہ تو سارا حرم ہے، تو حرم کی حد وہاں تک ہے جہاں حضور بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو بہرحال اب مسئلہ آپ نے کیا سمجھا کہ اگر آپ عمرے کا احرام باندھ لیں یا آپ حج کا احرام باندھ لیں اور کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ بکری وہاں ذبح نہ ہو جائے۔ اچھا، بعض فقہا نے یہ اندازہ بھی کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مثلاً آپ روک دیے گئے، آپ نے ایک دوست کو پیسے دے دیے کہ جی یہ 300 200 250 ریال لے لیں، آپ تو جا رہے ہیں، میں تو رک گیا، آپ جا رہے ہیں تو میری بکری ذبح کر دینا۔ انہوں نے کہا اندازہ کر لے کہ بھی یہ ایک دن میں پہنچ جائے گا تو دوسرے دن جا کے میری بکری شام تک ذبح کر دے گا، تو اسی وقت کا تعین کرنے کے بعد بھی وہ سر مڑا کے احرام کھول سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک مسئلہ تو آپ کو یہ پتہ لگ گیا دم احصار کا۔ اب اللہ پاک ایک دوسرا مسئلہ بیان فرمایا، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة أو صيام أو نسك۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی، یا احرام باندھنے کے بعد احرام میں ہو تو لیکن تمہارے بالوں میں اتنی جوئیں پڑ گئی ہیں کہ وہ گر رہی ہیں تو تکلیف ہے، بہرحال تو اب کیا کریں کہ بھی اب بال منڈائیں نہ منڈائیں تو جوئیں پریشان کر رہی ہیں یا خارش ہو رہی ہے، اگر منڈوائیں تو احرام میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رعایت دی ہے، فرمایا اس میں تمہارے لیے 3 طریقے ہیں، یا تو تم ایسا کرو کہ بھائی 3 صیام روزے رکھ لو، یا فدیہ دے دو، یا پھر قربانی بکری دے دو، یعنی بال مڈا دو اسی احرام کی حالت میں تکلیف سے بچنے کے لیے بیماری میں۔ تو اب کیا، یا تو بکری ذبح کرو، بکری ذبح نہیں کر سکتے ہو تو فدیہ دے دو، یا اس کے بعد جو ہے روزے رکھ لو۔ لیکن یہاں قرآن کی آیت میں روزے کا ذکر بھی ہے، یاد رکھو، فدیے کا ذکر بھی ہے، قربانی کا ذکر بھی ہے۔ من کان منکم مریضا او به اذى من راسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ تو صیام روزے، صدقہ، فدیہ، نسک قربانی، لیکن یہ نہیں ہے کہ کتنے روزے، یہ پابندی، یہ وضاحت نہیں بیان کی گئی کہ بھئی اگر اس نے بیماری کی وجہ سے احرام کھولا ہے یا اس کے سر میں تکلیف تھی اور بال کٹا کے احرام کھولا ہے تو روزے کتنی رکھے۔ قرآن پاک میں روزے کا لفظ تو ہے لیکن روزے کا عدد نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں حدیث مبارک میں تفصیل مل گئی، حضور نے فرمایا روزے رکھے تو 3 روزے رکھے گا، اور اگر فدیہ دے تو 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار میں صدقہ دے، یعنی آپ کے حساب کے مطابق 2.25 سیر غلہ، یا یہاں کے حساب کے مطابق ائمہ کے مطابق 3 کلو، تو 1 مسکین کا تو 6 مسکینوں کو یعنی دینا ہے، تو صدقہ جو ہے یا اتنی اس کی قیمت ہو گئی، 6 مسکینوں کے لیے یہ ہو گیا ہدیہ، اور یا قربانی پھر وہ اعلیٰ درجہ اونٹ کا، درمیانہ درجہ گائے کا، ادنا درجہ جو ہے بکری کا۔ تو اگر وہ یہ کر دے تو اسلام نے بیماری کی حالت میں اس کو سر مڈانے کی اجازت دے دی۔ اب فرماتی ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارا وہ جو دشمن نے راستہ روکا تھا وہ دشمن چلا گیا، اب تم امن میں آ گئے، ماشاءاللہ امن ہو گیا، اب حج پہ جانے کے تم قابل ہو گئے ہو، تو اب تم حج پہ چلو۔ اچھا حج پہ چلو تو اب یہ ہے کہ فمن تمتع، اب جس آدمی نے نفع اٹھایا، کیا مانا، ایک سفر میں حج عمرے دونوں کا نفع اٹھایا، یعنی آ رہا تھا نا حج کے لیے، تو اس نے کہا کہ حج اور عمرہ میں دونوں کا نفع اٹھاؤں۔ اچھا دونوں کے نفع اٹھانے کے 2 طریقے ہیں،
یا تو اپنے میقات سے تم حج کا بھی عمرے کا بھی احرام جو ہے وہ ملا کے باندھو، یعنی دونوں احرام، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ حج قران جو ہے یعنی حج اور عمرہ دونوں کا احرام تم نے ملا کے باندھ لیا۔ ایک تو یہ ہے، یہ بھی نفع ہے کہ ایک سفر میں تمہیں حج بھی مل گیا اور عمرہ بھی مل گیا۔ اچھا، یا یہ فائدہ ہے کہ تم وہاں سے جب چل رہے ہو اپنے میقات سے تو وہاں سے تو احرام باندھو عمرے کا احرام باندھ لو، اور مکے میں آ کے عمرہ کر کے فارغ ہو جاؤ، پھر مکے میں رہو، اور جب حج کے دن قریب آ جائے تو پھر حج کا احرام باندھو۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع، کہ آپ نے ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، اور درمیان میں آپ نے نفع بھی اٹھا لیا۔ تو لہذا سمجھ لیں کہ اگر آپ نے حج قران کیا یا آپ نے حج تمتع کیا تو اب کیا دینا ہوگا؟ فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اللہ نے فرمایا پھر خدا کا شکر ادا کرو اور شکرانے کے طور پہ ایک بکری ذبح کرو، کہ بھئی اللہ نے مجھے دونوں نعمتیں نصیب کر دی ہیں، میں نے حج بھی کر لیا، میں نے عمرہ بھی کر لیا، اور میں نے قران کر لیا یا تمتع کر لیا، ایک سفر میں مجھے اللہ نے دونوں نعمتیں عطا فرما دی، تو اب شکرانے کی ایک بکری دے دو۔ اچھا جی، اب اس میں بھی مسئلہ آ گیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، کہ اب اگر اس کے پاس بکری کے پیسے نہیں ہیں، یعنی اس کے پاس طاقت نہیں ہے بیچارے کو دم قران دینے کی، دم تمتع دینے کی، ہدی دینے کی، دم شکر دینے کی، پیسے نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھا کرو، ہمارے ہاں جو مسئلہ ہوتا ہے نا، لوگ آتے ہیں حاجی ماشاءاللہ پہلے ریڈیو خرید لیتے ہیں، کہتے ہیں جی اب تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ غلط بات ہے، پہلے آپ اپنے حج کے احکام پورے کریں، سودے وودے بعد میں لیا کریں، کچھ بچ جائے تو ماشاءاللہ، نہ بچے تو جس غرض کے لیے آپ آئے ہیں پہلے اسی کو پورا کریں آپ۔ تو اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ نے دم دینی ہے تو کیا کریں؟ فرمایا بس ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کے لیے رعایت کر دی ہے کہ اگر تمہارے پاس دم قران کا پیسہ نہیں ہے اور دم تمتع کا پیسہ نہیں ہے تو تم 3 روزے رکھ لو، 3 روزے تو رکھ لو حج کے ایام میں، اور اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ یعنی آخری روزہ جو ہے وہ 9 تاریخ بن جائے، 7، 8، 9، یا اس سے بھی پہلے رکھ لو، 1، 2، 3، 4، 5، یعنی جو بھی رکھو، 3 روزے تو رکھ لو حج میں، اور 7 روزے جو ہیں گھر جانے کے بعد جب چاہو رکھ لو، یعنی 10 روزے پورے کر لو، تلک عشرۃ کاملہ، یعنی 10 روزے پورے کرنے سے تمہارے ذمے وہ جو ہدی تھی، تمہارے ذمے وہ جو تمتع یا قران کی بکری تھی اور تم مجبور تھے کہ پیسہ نہیں ہے، تو اس کا اللہ نے ہمیں بدل عطا فرما دیا کہ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، 3 روزے حج میں اور 7 روزے گھر جانے کے بعد۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں کہ ایک آدمی نے مثلا 3 روزے حج میں نہیں رکھے، حج میں 3 روزے نہیں رکھ سکا، حج گزر گیا، اب کیا کرے؟ اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اب اس کو لازم بکری دینی ہے۔ جب بھی اللہ پیسے دے اپنے ملک سے پیسے بھیج کے حرم میں بکری کرائے گا، کیونکہ پہلے جب 3 نہیں رکھے تو بعد والے 7 نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مقدم فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ اب یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ تمتع کون کر سکتا ہے اور قران کون کر سکتا ہے؟ وہ لوگ جو مسجد الحرام کے ارد گرد نہیں رہتے، یعنی جو لوگ میقات کے اندر ہیں وہ تمتع بھی نہیں کر سکتے اور قران بھی نہیں کر سکتے۔ اور میقات کیا ہے؟ مثلا تمہارا میقات ہے یلملم، ادھر میقات ہے مدینہ منورہ ذوالحلیفہ، ادھر میقات ہے جحفہ، کرن المنازل، طائف، یوں سمجھ لیں۔ جو لوگ اس طرف والے ہیں یعنی طائف سے پرلی طرف، مدینہ منورہ سے پرلی طرف، یلملم سے پرلی طرف، وہ تو تمتع اور قران کر سکتے ہیں، اور جو اندر رہتے ہیں مثلا جدے میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، ان کو حج افراد کرنا ہوگا، ان کے لیے تمتع یا قران نہیں ہوتا۔ اس لیے پابندی آ گئی کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ کہ وہ تو مکے میں رہتے ہیں، ان کو تو عمرے کرنے کے ہر وقت موقع ملتے رہتے ہیں، اب حج آ گیا اپنا حج افراد کریں،
عمرہ تو وہ کسی وقت بھی سارے سال میں کر لیں گے. یہ جو بیچارہ دور سے آ رہا ہے اس کو تو پتہ نہیں پھر زندگی میں سفر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے اس کو تو اللہ نے تمتع اور قران کی اجازت دے دی. لیکن جو لوگ گھر میں رہنے والے تھے ان کو تو عمرے کے موقع ہمیشہ ملتے رہتے ہیں, اس لیے وہ حج افراد کریں. اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ آج یعنی حج قران, تو حج 3 قسم ہو گیا, قران, تمتع اور افراد. حج مفرد صرف حج, حج تمتع عمرہ کر کے احرام کھول دیا پھر حج کیا. حج قران عمرے اور حج دونوں کا احرام ملا کے باندھا. اب اس میں فرق اتنا ہے کہ اہل حدیث حضرات اور حنابلہ رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ قران صرف وہ کر سکتا ہے جو اپنا جانور قربانی کا ساتھ لے کے آئے. یعنی اگر وہ بکریاں, اپنے جانور, گائے, بھینسیں جو بھی ہے ساتھ لے کے آ رہا ہے وہ تو قران کی نیت کرے. لیکن جس آدمی کے ساتھ جانور نہیں ہے وہ قران کی نیت نہ کرے بلکہ وہ تمتع کی نیت کر لے. پہلے عمرہ کر لے, عمرے سے فارغ ہو کے حج کر لے. ان کے نزدیک قران کی نیت بغیر ہدی کے, بغیر قربانی کے جانور کے ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ استدلال فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جب حج کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے قران کیا, لیکن آپ قربانی کے جانور مدینہ منورہ سے ساتھ لائے تھے. اور جن صحابہ کے پاس جانور نہیں تھے ان کو حضور نے مکے میں حکم دیا کہ بھی تم عمرہ کر کے احرام کھول دو اور پھر 8 دن حج کو احرام باندھو. تو ان کا استدلال جو ہے وہ اس حدیث مبارک سے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانور ساتھ ہو تب بھی قران کر سکتا ہے اور ساتھ نہ ہو تب بھی قران کر سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی مقصد جانور کا ذبح ہونا ہے یا ساتھ لانا ہے. مثلا ایک آدمی ساتھ لے آیا جانور لیکن مینا میں ذبح نہیں کیا, تو اصل مقصد کیا ہوا؟ ساتھ لانا ہوا یا ذبح کرنا ہوا؟ ذبح کرنا. اچھا, دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جانور لانا تو آسان تھا, مدینے سے آ رہے تھے, یمن سے آ رہے تھے, لیکن اب ہم ہوائی جہاز میں کیسے ساتھ لے آئیں؟ ہمارے بس میں تو ہے نہیں, ہماری تو طاقت میں نہیں, ہم تو لانا چاہتے ہیں لیکن کیسے لے آئیں؟ ایک. دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ حضور تو جب عمرے پہ آئے ہیں حدیبیہ میں تو تب بھی جانور آپ کے ساتھ تھے, پھر جو آدمی عمرے پہ آئے وہ بھی جانور ساتھ لے کے آئے, وہ جانور کے بغیر عمرہ کیسے کر لیتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حالات یہ تھے کہ جانور ساتھ آ سکتے تھے اور جانور ساتھ لائے گئے, اور جن کے ساتھ نہیں تھے ان کو حضور نے رعایت دے دی تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو مسئلہ بھی سمجھ آ جائے کہ تمتع بھی ہو سکتا ہے اور قران بھی ہو سکتا ہے اور حضور کا پہلا حج ہے. بہرحال یہ ائمہ کی اپنی اپنی تحقیق ہے. اللہ تبارک و تعالی سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. اور اس کے بعد جناب اللہ فرماتے ہیں اور ساتھ یہ بھی سمجھ آ گیا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, کہ جن کے بچے اہل جو ہے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں. اب مسجد الحرام میں تو کسی کے بچے نہیں رہتے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا حرم جو ہے یہ مسجد الحرام ہے. سارا حرم جہاں تک حد حرم ہے یہ مسجد الحرام ہے, اور جہاں بھی کوئی نماز پڑھے گا 1 کا لاکھ ملے گا, کیونکہ اللہ نے سارے حرم کو مسجد الحرام فرما دیا. اور فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اللہ نے فرمایا حج پہ آ رہے اللہ سے ڈرو, اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. کیا مانا یہاں کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ اب تو میں حاجی ہوں, جو مرضی ہے کرتا پھروں, میں حاجی ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ حج میں بڑے خطرے ہوتے ہیں, عورتیں مرد اختلاط, ایک کمرے میں عورتیں ایک کمرے میں مرد ہیں, غیر عورتیں ہیں غیر مرد ہیں. اچھا, حاجی کا سامان پڑا ہے, پیسہ پڑا ہے, تو آدمی اللہ معاف کرے کئی چوری میں, ڈاکے میں, زنا میں, بد نظری میں مبتلا ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو, حج پہ آ رہے ہو سوچو یہ نہ کر اگر تم نے یہاں میرے گھر میں آنے کے بعد اور میرے حج کی نیت کے بعد بھی حیا نہ کیا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے, تیار ہو جاؤ. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائیں اور اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائیں. اچھا جی, مزار پر بکرا لے کر جانا, جی جیسے ہمارے ہاں یاد رکھو
کہ رواج ہے کہ لوگ قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں پیر کے نام پہ، حضرت کے نام پہ، آستان کے نام پہ. یہ خالص حرام ہے، اور یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر ہے. اللہ نے فرمایا حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. فرمایا کہ میتہ بھی حرام، خون بھی حرام، خنزیر کا گوشت بھی حرام، اور ہر وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ پکارا جائے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم قبر پہ تو لے جاتے ہیں لیکن ذبح کرنے کے وقت ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں. تو اس پر بھی علماء نے وضاحت کر دی کہ بھئی جب تم اللہ کا نام پڑھتے ہو تو پھر قبر پہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر قبر والے کو ثواب پہنچانا ہے تو وہ تو تم گھر پہ بھی ذبح کرتے تو اللہ ثواب پہنچا دیتا. جب نیت یہ آ گئی کہ یہ مزار والے کے نام پہ مزار پہ ذبح ہوگا تو یہ بالکل وہی ہے جیسے کافر لات عزا حبل منات بتوں پہ چڑھاتے تھے، یا جیسے ہندو آج اپنے دیوی دیوتا کے چرنوں میں جا کے جانور قربان کرتا ہے. یہ وہی عقیدہ مشرکانہ ہے، اس کا کرنا بھی حرام اور کھانا بھی حرام ہے. کہتے ہیں جی مسجد میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا جو ہے یہ بدعت ہے. کبھی حضور کی مسجد میں نہیں پڑھے گئے اور کبھی صحابہ نے نہیں پڑھے، یہ لوگوں نے بدعت ایجاد کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جی انگوٹھا چومنا حضور کے نام پر یہ خالص بدعت ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں. اور ویسے عقل سے بھی سوچو کہ انگوٹھے اپنے چومتے ہو احسان محمد مصطفیٰ پر، یعنی کچھ عقل بھی تو خدا نے دیا ہے، کوئی بھوسا بھرا ہوا تو نہیں ہے کہ بھی حضور کا نام آیا تو بھائی انگوٹھا تو اپنا چوم رہے ہو، یا تو جس نے نام لیا اس کا منہ چوم لو. تو اپنے انگوٹھے چومنے سے اور کہنا کہ جی آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا تو حضور کا شکل مبارک نظر آئی، سب جھوٹی روایات ہیں. اور پھر حضور کا تصور کرنا ہے دل میں کرو، آنکھوں میں کرو، انگوٹھے میں کرو، کوئی عقل کی بات کرو. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے. سنت یہ ہے کہ مدنی سرکار کا نام آئے، درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اسی طرح اذان سے پہلے وہ بھی بدعت ہے. کہتے ہیں جی قبر میں سوال پوچھے جائیں گے، بالکل پوچھے جائیں گے. نبی پاک کو دکھایا جائے گا، بالکل نہیں دکھایا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ذات پاک کے بارے میں کیا کہتے ہو جسے نبی بنا کے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا. یہ نہیں ہے کہ دکھایا جائے گا. وسیلہ لینا منع ہے. میلاد شریف 600 سال بعد ایجاد ہوئی. اگر کوئی شخص جمعہ کو بھی جو کہ اس کو چھٹی ملی ہوئی ہے کفیل کے کام کے لیے اس کے گھر بیٹھ جائے تو یہ صحیح، اس کی مرضی ہے، چھٹی ہے اس کی مرضی، کام نہ کرے، اپنی خوشی سے کرنا چاہتا ہے تو کام کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس میں مسئلے کی کیا ضرورت ہے. اگر کسی شخص نے طواف زیارت کر دیا پھر کسی بوڑھے بندے کو ریڑھی پہ بٹھا کے اس کو بھی طواف کرائے، کوئی منع نہیں. طواف زیارت کے بعد بھی طواف بند ہے، طواف زیارت کے بعد چاہے تم ویسے طواف کرتے رہو، کوئی بند نہیں. میں نے جمعہ کے خطبے کے دوران طواف کیا، میرے 5 چکر ہوئے، بیٹھ گیا، فرض نماز کے بعد 2 چکر پورے کیے، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی کچھ لوگ جو ہیں وہ زمزم میں چائے بناتے ہیں یا سالن میں ڈال دیتے ہیں، کوئی منع نہیں، زمزم بھی پانی ہے. آپ کا کیا خیال ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں تھے اور کوئی پانی تھا تو اسماعیل علیہ السلام چائے نہیں پیتے تھے یا غسل نہیں فرماتے تھے یا ان کے ہاں کھانا بالکل نہیں پکتا تھا؟ اللہ کے بندے یہ تو علماء نے لکھا ہے ادب کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو ہم ضائع کیوں کریں. دیکھو نا مثلا آپ کے پاس آپ اپنے ملک میں جاتے ہیں منرل واٹر کی بوتل لے لیتے ہیں اور پھر راستے میں آپ کو ہاتھ دھونے آپ کہتے ہیں، وہ کہیں یار چھوڑو یہ پینے کے لیے ہے، ہاتھ دوسرے پانی سے دھو لیں گے، خام خواہ قیمتی پانی ضائع کریں. تو یہ ایک ادب ہے، مسئلہ کوئی نہیں کہ چائے میں نہ ڈالو. لوگوں نے یہ مسئلہ بنا رکھا ہے کہ آگ میں اگر ڈالیں گے نا جی تو بڑا گناہ ہو جائے گا. اپنے آپ کو آگ میں ڈالتے ہیں، زمزم کو بچا رہے ہیں.
جی کہ اگر ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کسی ایک کی فقہ پہ عمل کرے یا جب چاہا اس کا کر لیا، تو پھر تو آپ اپنے تابع ہوئے، کسی امام کے تابع تو نہ ہوئے، پھر تو چاروں امام تمہارے تابع ہو گئے نا، جس کو تم چاہو پسند کرو۔ ماشاءاللہ، پھر تو تم ان سے آگے بڑھ گئے۔ جب اتنے مرتبے پہ پہنچ جاؤ پھر کسی امام کی پیروی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تمہیں، پھر تو تم خود مجتہد ہو۔ اور اگر کوئی جاہل ہے تو لازم ایک استاد کے پیچھے چلے گا۔ اب اگر نماز شروع ہو امام ایک کھڑا ہوگا یا ہر کونے میں ایک امام کھڑا کر لیں، ہر کسی کے لیے اپنا اپنا؟ کوئی عقل کی بات کریں، کوئی ڈسپلن ہے، کوئی نظم ہے، کوئی ترتیب ہے، کوئی ہدایات ہیں۔ کہتے جی کہ جب امام صاحب مثلا سبح اسم ربک الاعلی، تو بعض لوگ جو ہیں کچھ پڑھتے ہیں ہاں سبحان ربی الاعلی، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز میں نہیں، آگے پیچھے پڑھیں۔ نماز میں جب رکوع میں جائیں گے تو پھر پڑھ لیں سبحان ربی العظیم، اور رکوع میں سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلی۔ ویسے آپ پڑھ رہے ہیں یا سنیں تو کہیں سبحان ربی الاعلی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ذات کمائی علی کو بشان، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا معنی ان اللہ معنا ہو معکم، معیت علمی ہے، علم معیت علمی، اللہ کا مقام تو عرش معلی ہے۔ اگر فتاوی شامی میں کوئی مسئلہ بیان کیا جائے بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، فتاوی شامی بھی ٹھیک ہے، سب فتاوے ٹھیک ہیں، اللہ سب کے۔ گھوڑے کا گوشت حلال ہے، ہاں بالکل حلال ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے تو میاں اس کے ساتھ مل سکتا ہے، بالکل مل سکتا ہے، شریعت میں کوئی منع نہیں۔ اور اگر ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ شریعت میں عورت کا، میاں بیوی کا، چاہے عورت کا حمل کا آخری مہینہ بھی ہو تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، یا ویسے بیوی تنگ ہو، حمل ہونے کے بعد اس نے کہہ دیا جان چھوڑے، کم از کم 9 مہینے تو جان چھوڑے رکھے گا، ویسے شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس اعلان کے بارے میں جمعرات کی رات میں سو رہا تھا، نیند آ گیا، سب جھوٹے قصے ہیں۔ جو ایسے خواب دیکھتے ہیں ان کو چھپوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھ آ گئی؟ جس آدمی کو خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے، اشتہار دینے کی کیا ضرورت؟ جو اشتہاری ہوتے ہیں وہ اشتہاری ہی ہوتے ہیں، اشتہاری آپ جانتے ہیں، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ بغیر کہنے کے اللہ پہنچا دیتے ہیں، پھر ان کو خود شو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ارے بڑے بھائی نے ایک عورت سے شادی کی، اس کے پہلے خامد سے ایک لڑکی ہے، اس سے میری شادی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، وہ تو پہلے خامد سے لڑکی ہے، تمہارا کیا؟ تمہارے خامد بھائی سے تو نہیں ہے نا، ایک موٹی سی بات ہے۔ انگلی جو ہے تحیات میں ہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی غیر اللہ کی نفی کریں، اللہ کا اس بات کریں۔ مولود ہمارے ملک میں جو پڑھتے ہیں، اگر بغیر ساز باجے کے بغیر مولود پڑھا جائے اور اس میں کوئی لفظ بھی کافرانہ نہ ہوں تو جائز ہے۔ ایک لڑکی کی شادی کو 15 سال ہو گیا، لڑکا چھوڑ دیا ہے، اب لڑکی شادی کر سکتی ہے؟ بھائی کیا لڑکا چھوڑ دیا ہے؟ کیا چھوڑ دیا ہے؟ یعنی طلاق دیا ہے، اس نے کیسے چھوڑ دیا ہے؟ جب تک طلاق نہ دے دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ 14 سال سے چھوڑا، دیکھا نکلا ہے نا، یہ اسی کا لکھا ہوا ہے۔ 14 سال سے چھوڑا ہوا ہے، خرچہ ورچہ نہیں دیتا، خرچہ دے نہ دے، جب تک طلاق نہ دے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خنزیر کا گوشت نجس عین ہے؟ ہاں نہیں بالکل نجس عین ہے، جان بچانے کے لیے، وہ تو پھر اضطرار کا مسئلہ ہے، اضطرار کے مسئلے میں تو میتا بھی حلال ہے۔ میرے والد بیمار ہو گئے تھے رمضان المبارک میں اور نمازیں نہیں پڑھ سکے، سب سے بہتر حل توبہ ہے، توبہ کے بعد اللہ توفیق دے تو قضا کریں، یا اس کے بعد جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو فدیہ بھی ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے بھی مدینے میں 40 نمازیں پوری کرنی چاہیے۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ 40 نمازیں جو ہیں یہ مردوں کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، تو پھر عورتوں کے لیے کیا مطلب ہوا؟ نہ عورتوں کے لیے ضروری ہے نہ مردوں کے لیے ضروری ہے، آپ ایک دن جائیں سلام پڑھیں آ جائیں، 40 نمازیں پڑھیں تو ثواب ہے، فضیلت ہے کہ اللہ نفاق سے بھی بری کر دیتے ہیں، لیکن زیارت کے ساتھ 40 نمازوں کا کوئی تعلق نہیں۔ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھے، رکوع کی حالت میں پاؤں کی جگہ دیکھے،
اللہم ربنا آتنا کے علاوہ قرآن پاک کی اور کوئی دعا یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہو. یعنی نماز میں ربنا آتنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات. جو بھی دعا قرآن حدیث کی تمہیں یاد ہو نماز میں پڑھ سکتے ہو. واللہ تعالی عالم علمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم العالمین انک حمید مجید. یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ مجاہدین بوسنا اور ہرسک کی قدم قدم پہ مدد فرما. یا الہ العالمین اپنی شان کن فیکون کا مظاہرہ فرما. یا اللہ پوری زمین ان پہ تنگ ہو چکی ہے اور ساری دنیا ان کو چھوڑ گئی ہے، اب انہیں صرف تیری رحمت کا سہارا ہے. اپنے شان کن فیکون کا اظہار فرما دے. یا الہ العالمین کفر کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ کفر کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ کفر کی ذلت و شکست کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ مسلمان